میں جنید سے محبت کرتی تھی پر وہ غریب تھا، اس لیے میرے گھر والے میری شادی اونچے خاندان میں کرنے لگے تو میں نے بھاگ کر جنید سے شادی کر لی۔ ہم ایک ساتھ غربت میں بھی بہت خوش تھے۔ جب ہمارا ایک بیٹا ہوا اور پھر ایک دن گھر خبر آئی جنید کا انتقال ہو گیا۔ میں بچے کو لے کر واپس آ گئی تو گھر والوں نے ہمیں قبول نہ کیا۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے اور میں بیٹے کو لے کر گھروں پر ملازمت کرنے لگی۔ آج بنگلے پر دعوت تھی کیونکہ بڑے مالک 2 سال بعد امریکہ سے پاکستان آ رہے تھے۔ جب میں نے مالک کو دیکھا تو جسم لرزنے لگا کیونکہ وہ جنید، اس کو اپنے سامنے دیکھ کر تو میرے قدم زمین میں جیسے جم سے گئے تھے۔ میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ جنید تو مر چکا تھا، تو پھر وہ شخص بھی مجھے جنید جیسا ہی کیوں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کی تھی اور خاموشی سے نظریں جھکا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور دماغ بھی الجھ سا گیا تھا۔ جب بڑے مالک اندر داخل ہوئے تو پورے بنگلے میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سبھی ملازم صفائی میں لگے ہوئے تھے، لیکن مجھے اس وقت کام کا ہوش ہی کہاں تھا۔ میں تو بس خود کو چھپانے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ایک لمحے کے لیے ہمت کر کے اس طرف جھانکا تو میری نظریں اس شخص سے جا ملی جس سے میں خود کو چھپاتی پھر رہی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں میں بھی ایک الجھن ابھری تھی۔ میں ایک کشمکش میں تھی کہ آخر یہ کیسے ممکن تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر مجھے کسی اور ہی طرف لے جا رہا تھا، مگر میں اپنے دماغ سے لڑ رہی تھی کہ میں نے تو خود ان کی موت کی خبر سنی تھی، مگر وہ شخص بھی تو بالکل ویسے ہی تھا جس کو میں نے کھو دیا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے رک سا گیا تھا، مگر پھر آگے بڑھ گیا تھا۔ میں اچانک ہوش میں آئی تو باورچی خانے سے ایک ملازم کی آواز آ رہی تھی جو مجھے بلا رہی تھی، تو میں ہڑبڑا کر کام میں لگ گئی تھی، مگر میرا ذہن مسلسل اسی شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر وہ جنید تھا تو ان 2 سالوں میں وہ کہاں تھا؟ اس نے کبھی پلٹ کر بھی میری خبر ہی نہ لی تھی۔ اور اگر وہ جنید نہیں تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ دنیا میں ایک ہی شخص اور قد کاٹ کے 2 انسان تھے؟ اسی کشمکش میں دعوت شروع ہو گئی تھی۔ سب مہمان کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں خاموشی سے بنگلے کے ایک کونے میں کھڑی اپنے ذہن میں آتی ہزاروں سوچوں کو جھٹلا رہی تھی۔ ایک موقع ملا تو میں نے ایک بار پھر اس شخص کو نظر بچا کر دیکھا۔ وہ تو واقعی جنید جیسا تھا، مگر اس کا انداز، لباس اور گفتگو سب کچھ ہی تو میرے جنید سے مختلف تھا۔ جب دعوت ختم ہو گئی تو کھانے کے بعد میں میز صاف کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرا نام لے کر مجھے بلایا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر کو درست کیا تھا اور ڈرتے ڈرتے آہستہ سے سر اٹھایا تھا۔ وہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، مگر اس کے انداز میں ایک اجنبیت تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا تھا، کیا میں اس کو جانتی ہوں؟ اس کا سوال سن کر میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اگر وہ جنید ہوتا تو وہ بھی کبھی بھی مجھ سے ایسا سوال نہ کرتا، کیونکہ وہ تو مجھے جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب میرا وہم ہی تھا۔ وہ میرا جنید تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا تمہارا نام نجمہ ہے؟ جب بھی اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ کیا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھیں یا قسمت میرے ساتھ ایک اور کھیل کھیل رہی تھی؟ میں تو کچھ بھی بولنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اسبات میں سر ہلایا تھا اور تب میں نے بھی اس سے پوچھ ہی لیا تھا، کیا اس کا نام جنید تھا؟ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا، میرا نام جنید نہیں بلکہ جمال ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی اجنبیت تھی کہ میں ڈر گئی تھی۔ اس نے بھی شاید میری بے بسی محسوس کر لی تھی اور مجھ سے پوچھنے لگا تھا کہ تم مجھے بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، اس لیے میں نے تم سے پوچھ لیا کہ کہیں تم مجھے جانتی ہو یا کوئی کام تو نہیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود پر قابو پایا تھا اور سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اس سے معافی مانگ کر میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس رات میں سو نہ سکی تھی، دل میں ہزاروں سوالات جنم لے رہے تھے۔ اگر وہ جنید نہیں تھا تو مجھے بے چین کیوں کر گیا تھا؟ اور اگر وہ جنید تھا تو مجھے پہچان کیوں نہیں رہا تھا؟ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو میں نے مالکوں کے دوسرے ملازم سے ان کے بارے میں پوچھا، کیونکہ مجھے ابھی تک تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ امریکہ میں رہتا تھا اور وہ 2 سال بعد پاکستان آیا تھا اور اس کا تو دور دور تک کوئی رشتہ دار بھی جنید نام کا نہیں تھا۔ میں نے خود کو ایک بار پھر سے تسلی دی تھی کہ یہ محض ایک اتفاق ہی تھا، مگر پھر بھی دل نہیں مانتا تھا۔ مجھے سچ جاننا تھا کہ آخر اس شخص کو دیکھ کر مجھے اپنا جنید کیوں یاد آیا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے جب اس آدمی نے
مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا، تم نے اس دن مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میرا نام جنید تو نہیں؟ میں نے اس کو سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ قرار تو میرے دل کو بھی نہیں آ رہا تھا، اور پھر میں نے اسے اپنی پوری کہانی کہہ سنائی تھی۔ جب میں خاموش ہو گئی تو وہ کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ میری کہانی سن کر غصہ تو نہیں ہو گیا، اور کہاں وہ اتنا امیر کبیر آدمی تھا اور کہاں میں ایک معمولی ملازم۔ اس کو اپنا محبوب سمجھ کر دھوکہ کھا گئی تھی، مگر اس کی کہانی سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میرا نام نجمہ ہے اور میں لاہور ڈیفنس کے علاقے میں رہتی تھی۔ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے اونچے خاندان سے تھا۔ میرے باپ کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، جس کی وجہ سے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ میرے ماما بھی ایک سوشل ورکر تھے اور ایک NGO چلا رہی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹی دونوں بہنیں جڑواں تھیں۔ بابا چاہتے تھے کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہوتا جو ان کا بزنس سنبھالتا، مگر قسمت کی کرنی ایسی تھی کہ جب سے ماما نے جڑواں بہنوں کو پیدا کیا تھا، وہ دوبارہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی، جس کا ان کو خود بھی بہت دکھ تھا۔ بابا کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی تو نہ تھی، اس لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ ماما کا علاج کروا سکتے تاکہ ان کو ایک بیٹا مل سکتا، مگر ان کے بہت ہاتھ پیر مارنے کے باوجود بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ بابا ماما کو ہر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے لے گئے تھے، مگر ہر طرف ان کو انکار ہی سننے کو ملا تھا۔ انہوں نے اپنی اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک لڑکے کو اڈاپٹ بھی کرنا چاہا تھا، مگر ماما نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی بچے کو اپنی اولاد سمجھ کر نہیں پال سکیں گی۔ ماما نے کہا تھا کہ وہ بہت ہمت اور حوصلے والا کام تھا کہ کسی کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر پیار دینا، اور وہ ویسی ہمت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ ہم تینوں بہنوں سے بے تحاشا پیار کرتی تھی، اور ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی دن وہ اس اڈاپٹڈ لڑکے کے ساتھ کوئی ناانصافی کر بیٹھے۔ اس بات پر ماما اور بابا کو کافی بحث بھی ہوئی تھی، مگر جیت ماما کی ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی اپنی بات پر بالکل ٹھیک تھی، اور بابا کو مجبوراً اپنے بیٹے کی خواہش کو دل میں ہی دبانا پڑ گیا تھا۔ بابا نے بے شک اپنے بیٹے والی خواہش چھوڑ دی تھی، لیکن وہ تب سے ہی ارادہ کر چکے تھے کہ مجھے ہی اپنا بیٹا بنائیں گے اور اپنا سارا بزنس میرے حوالے کر دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے بچپن سے ہی میرے باقی دونوں بہنوں سے زیادہ پیار اور توجہ دی تھی۔ میری ہر بات کو انہوں نے سب سے پہلے مانا اور پورا کیا تھا۔ بابا نے ہمیشہ مجھے ہی دونوں بہنوں پر زیادہ فوقیت دی تھی، کیونکہ میں ہی تو تھی جس نے کامیاب ہو کر ان کا بزنس سنبھالنے کے لیے ساتھ ساتھ مزید پھیلانا بھی تھا۔ مجھے بھی اس بات پر بہت فخر محسوس ہوتا تھا کہ بابا سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے ہیں اور مجھے ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بابا نے مجھے شروع سے ہی اپنے بزنس میٹنگز میں لے جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے تھے، جیسے کہ بزنس کے معاملات کیسے طے کیا جاتے ہیں، مارکیٹ کے اتراؤ چڑھاؤ پر نظر کیسے رکھی جاتی ہے اور کس طرح ایک اچھا معاہدہ کیا جاتا ہے۔ میں نے بچپن سے ہی ان کی باتوں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب میں نے گریجویشن مکمل کر لی تو بابا نے مجھے لندن بھیج دیا تاکہ میں بزنس کے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکوں۔ ماما تب پہلی بار بابا سے کہنے لگی تھی کہ انہوں نے مجھے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا تھا، کیونکہ وہ میری ہر ضد اور ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ ماما کا خیال تھا کہ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد وہ عام لڑکیوں کی طرح میری بھی شادی کر کے مجھے اپنے گھر کر دیتے، مگر بابا تو میرے بارے میں کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھے تھے۔ وہ مجھے ملک کی سب سے نامور بزنس وومن بنانا چاہتے تھے۔ میں بھی ان کا خواب اور ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے دل سے محنت کر رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ بابا اپنی خواہش میں اس حد تک سنجیدہ تھے کہ ان کو میری اپنی زندگی کی خوشی کی بھی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، اور اس بات کا اندازہ ہوتے ہوتے مجھے بہت دیر لگ گئی تھی۔ کاش مجھے اس بات کا اندازہ پہلے ہو گیا ہوتا کہ بابا کو صرف اور صرف اپنے بزنس سے ہی غرض تھا، اور اپنے بزنس کے سامنے ان کو اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی خوشی کی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ ماما نے بابا کو بہت بار کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ بزنس میں اس حد تک نہ گھسیٹیں کہ میں بھی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا ہی بھول جاؤں، مگر بابا نے بھی ماما کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مگر انہوں نے بابا کو ایک ہی بیٹا اڈاپٹ نہیں کرنے دیا تھا، تو پھر ایک بیٹی پر تو وہ اپنی مرضی کی زندگی مسلط کر ہی سکتے تھے۔ اور ماما اور بابا کی اس بات پر خاموش ہو گئی تھیں، اور ان کو زندگی میں پہلی بار اپنی محرومی کا احساس ہو گیا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے بابا کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ بابا بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ وہ مجھے لندن بھیج رہے تھے، اور لندن سے واپس آنے کے بعد ان کا سارا بزنس میں ہی سنبھالنے والی تھی، مگر اس وقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ لندن جانے کے بعد نہ صرف میری بلکہ ہم سب کی زندگی بہت بدلنے والی تھی۔ جب بابا نے مجھے لندن بھیج دیا تو میں لندن کی رنگینیوں میں ایک دم سے کھو گئی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں صرف بزنس میں ہی گم ہو کر رہ گئی تھی اور باقی زندگی جینا جیسے بھول ہی چکی تھی۔ مگر مجھے بہت جلد یہ یاد آ گیا تھا کہ بابا نے مجھے لندن صرف اور صرف کچھ وقت کے لیے ہی تو بھیجا تھا۔
اس کے بعد واپس جا کر مجھے سارا بزنس سنبھالنا تھا۔ میں نے لندن میں جتنے بھی وقت گزارا، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ اس وقت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکوں، اور تبھی میری ملاقات جنید سے ہوئی تھی، اور وہ بزنس کے سلسلے میں ہی لندن آیا تھا اور لندن سے واپس آ کر اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا تھا۔ جنید میں اور مجھ میں صرف اس بات کا فرق تھا کہ وہ ابھی اپنا بزنس شروع کرنے والا تھا، جبکہ میں اپنے بابا کے بزنس کو مزید آگے بڑھانا اور پھیلانا چاہتی تھی۔ میری اور جنید کی ملاقات ایک بزنس میٹنگ میں ہی ہوئی تھی، اور مجھے اس بات کا کرنے کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے علاوہ بھی وہ ایک سلجھا ہوا اور ذہین لڑکا تھا۔ مجھے شروع سے ہی اچھی چیزوں کی اور اچھے انسانوں کی پہچان تھی، اس لیے میں جان گئی تھی کہ جنید کا انتخاب میرے لیے بہت مناسب تھا۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں مختلف میٹنگز میں ملنے لگے تھے اور ہماری دوستی ہو گئی تھی۔ تب جنید نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا کہ وہ ایک عام متوسط گھرانے سے ایک کام سا لڑکا تھا، جبکہ مجھے تو وہ عام بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ میرے لیے تو وہ بہت خاص بن گیا تھا اور مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا تھا۔ جنید اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر خود کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ لندن سے بزنس کی ڈگری لینے آیا تھا۔ مگر میرا دل چرا لے گیا تھا۔ ہم نے لندن میں جو دن اور جو شامیں گزاری تھی وہ میرے زندگی کی حسین ترین شامیں تھیں۔ میں جنید کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر زندگی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں ارادہ کر چکی تھی کہ جب میں واپس پاکستان جاؤں گی تو ماما بابا سے جنید کے بارے میں بات کروں گی، تاکہ وہ اس کی اور میری زندگی ایک کر سکیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ بابا کو جنید بہت پسند آئے گا، کیونکہ وہ ایک بہت ٹیلنٹڈ لڑکا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد ایک کامیاب بزنس مین بھی بن سکتا تھا۔ اور یہ سب دیکھتے ہوئے بابا کو ہمارے رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میں بابا کے بارے میں غلط تھی، اور اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا تھا جب میں نے بابا سے جنید کے بارے میں بات کی تھی۔ میں نے بابا کو جنید کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں اور اس کے بزنس پلاننگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بابا جنید کے بارے میں، اس کی بزنس کرنے کی خواہش کو سن کر بہت خوش ہوں گے اور میری پسند کی تعریف کریں گے، مگر بابا تو جنید کے بارے میں سن کر ایک دم سے بھڑک اٹھے تھے اور مجھے کہنے لگے تھے کیا مجھے پوری دنیا میں ایک وہی غریب لڑکا ملا تھا محبت کرنے کے لیے۔ مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ بابا جنید کے بارے میں ایسا کچھ کہہ سکتے ہیں، مگر جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے سامنے سب سے بڑا فرق تو یہ تھا کہ جنید کا بیک گراؤنڈ ان کے بیک گراؤنڈ سے میچ نہیں ہوا تھا، اور ان کو وہ ایک چھوٹے اور نیچ گھرانے کا ایک عام سا ہی لڑکا لگا تھا، اس لیے تو انہوں نے جنید سے ملنے تک سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے بابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ جنید ایک اچھا اور ذہین لڑکا تھا، اور ان سب سے بڑھ کر وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور میرے ساتھ اپنے ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر بابا نے بھی میرے منہ یہ کہہ کر بند کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی مجھ پر صرف اس لیے برباد نہیں کی تھی کہ ایک دن میں ان کے سامنے کسی عام سے لڑکے کو لا کر کھڑا کر دوں گی اور اس کے بزنس کی خواہش کو کہیں پہ چھوڑ دوں گی۔ میں نے بابا کو ہر طرح سے یقین دلایا تھا کہ میں ان کے بزنس کو ضرور سنبھالوں گی، مگر میرے ساتھ ساتھ جنید بھی ان کا بزنس کو پھیلانے میں مدد کرے گا اور ہم کم وقت میں زیادہ پروفٹ کر سکیں گے۔ مگر میری یہ بات سنتے ہی بابا نے مجھے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا، اور میں ایسے سوچنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایک انسان ان کا بزنس اپنے ہاتھوں میں لے گا، مگر مجھ کو یقین ہی نہیں ہوا تھا کہ بابا اتنی سی بات کے لیے مجھ پر ہاتھ ہی اٹھا دیں گے۔ انہوں نے تو ساری زندگی کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور جب میں نے ان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تو ان کی فیملی بیک گراؤنڈ یاد آ گیا تھا۔ ان کو تو صرف اور صرف اس بات کی پرواہ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے ایک غریب لڑکے کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اس وقت ماما نے بھی بابا کو سمجھانا چاہا تھا کہ وہ میری بات مان لیتے، کیونکہ ماما جانتی تھی کہ اگر بابا ضد کر سکتے تھے تو میں بھی ان کی ہی بیٹی تھی اور تھی بھی سب سے لاڈلی، تو میرا غصہ اور ضد بھی انہی پر گئی تھی، مگر بابا اپنی بات پر قائم رہے تھے، اور اگر مجھے جنید کے ساتھ زندگی گزارنی تھی تو مجھے ان کی لائف اسٹائل چھوڑنا ہی ہوگا۔ یہ بات سن کر تو میں شاکڈ رہ گئی تھی کہ ان کی اس بات کا مطلب تو صاف تھا کہ وہ مجھے سیدھا سیدھا اپنی زندگی اور گھر سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، کیونکہ جنید کو تو میں کسی صورت بھی چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ جنید ہی تو تھا جس کے ساتھ رہ کر میں نے جینا سیکھا تھا، وہی تو تھا جس نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی میں سفید صفوں کے علاوہ اور بھی بہت سی رنگین ہوتی ہیں، جس کو ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں بھر سکتے ہیں۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو میری زندگی تو بزنس کی بلیک اینڈ وائٹ فائلز میں ہی الجھ کر رہ جاتی۔ میرے لیے وہ بہت مشکل لمحہ تھا۔ میں اپنے ماں بابا کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، جنہوں نے مجھے زندگی میں آگے بڑھنا سکھایا تھا، مگر دوسری طرف جنید بھی تو تھا جس نے مجھے زندگی کو گزارنا نہیں بلکہ جینا سکھایا تھا۔
میں نے اس وقت اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ لے لیا تھا، اور وہ تھا جنید کے ساتھ رنگوں بھری زندگی کو جینا۔ بابا نے مجھے بہت دھمکایا تھا کہ جنید مجھے زندگی کی وہ ساری آسائش نہیں دے سکتا جو بابا مجھے دیتے آئے تھے، مگر میں ان آسائشوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی جن میں زندگی کا کوئی مزہ ہی نہ رہا تھا۔ بابا کے گھر میں بے شک مجھے ہر آسائش اور ہر سہولت ملی تھی، مگر جو مجھے جنید کے ساتھ لندن میں رہ کر زندگی گزارنے کا آیا تھا وہ ان آسائشوں سے کہیں بہتر تھا۔ ماما نے بھی مجھے روکنے کی اور بابا کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر بابا کو اس وقت صرف اور صرف لوگوں کی پرواہ تھی، اور کہ لوگ ان کی طرح طرح کی باتیں سنیں گے۔ ان کی بیٹی نے کس طرح ایک غریب گھر کے لڑکے کو اتنی بڑی اور امیر فیملی کا داماد بنا دیا تھا۔ بابا نے مجھے میری بہنوں کے حوالے سے بھی ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ اگر میں ہی بغاوت پر اتر جاؤں گی تو میری چھوٹی بہنوں پر اس کا کیا اثر ہوگا، وہ بھی کل کو کسی ایرے غیرے کو لا کر گھر میں بٹھا دیں گی۔ مگر میں جانتی تھی کہ ان دنوں میں جتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی، وہ تو بابا کی مرضی کے بغیر اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو صرف میں ہی تھی جس کا شوق اور جس کی پسند سب سے زیادہ نرالی تھی۔ جنید نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس کے لیے اپنے ماں بابا کو نہ چھوڑوں اور ان کی پسند کے مطابق جہاں وہ کہتے ہیں وہاں پر شادی کر لوں، مگر میں جنید کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں تو اس سے بے حد محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے جنید کے لیے اپنے ماما بابا کا وہ گھر چھوڑ دیا تھا جس میں نے اپنی ساری زندگی بابا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گزاری تھی۔ بابا کا وہ بڑا سا گھر چھوڑتے ہوئے مجھے دکھ ضرور ہوا تھا، مگر میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید باقی تھی کہ ایک نہ ایک دن جب جنید کامیاب بزنس مین بن جائے گا تو بابا مجھے ضرور معاف کر دیں گے اور میرے ساتھ ساتھ جنید کو بھی اپنا لیں گے اور میں دوبارہ سے اپنے اس گھر میں جنید کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ مگر یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ میں نے جنید کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور اس کے چھوٹے سے سادہ سے گھر میں آ گئی تھی جہاں پر اس کی بوڑھی ماں اکیلی رہتی تھی اور جنید ہی ان کا واحد سہارا تھا۔ جنید کی امی ایک بہت زندہ دل عورت تھی، انہوں نے مجھے بہت محبت سے اور خلوص سے قبول کیا تھا۔ انہوں نے کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ میں نے اپنے ماں بابا کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی زندگی کا فیصلہ کیا تھا، بلکہ وہ تو مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی اور مجھے اس گھر میں مکمل آرام دینے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ جنید کے ابو ایک آرمی آفیسر تھے اور وہ کچھ عرصے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اس لیے اب وہ ہی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور خود سے کچھ کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بابا کا گھر چھوڑنے کے بعد میں اور جنید مل کر بہت بڑا بزنس کریں گے، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ اس وقت میرے بابا ملک کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے اور وہ اپنی ضد کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ شروع کے چند دن میرے اور جنید کے بہت اچھے گزرے تھے، ہم دونوں ساری دنیا کو بھول کر ایک دوسرے میں مگن ہو گئے تھے۔ ہمیں لگتا تھا جیسے ہم دونوں مل کر ساری دنیا کو فتح کر لیں گے۔ میں جانتی تھی کہ جنید ایک بہت ذہین لڑکا تھا اور اپنی محنت سے بہت جلد ایک بہت بڑا بزنس کھڑا کر سکتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ تھوڑے سے انتظار کے بعد میں وہ ساری آسائشوں کو دوبارہ سے حاصل کر سکتی تھی جو کہ مجھے اپنے بابا کے گھر میں ملی تھی۔ اس لیے میں نے ہر قدم پر جنید کا ساتھ دیا تھا۔ جنید کو ایک بزنس شروع کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بہت اچھی پارٹنرشپ چاہیے تھی، اور لندن جانے سے پہلے وہ بہت سے بزنس مین کے ساتھ اس بارے میں بات کر کے گیا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار بھی تھے۔ جب جنید نے بزنس کے لیے گھر سے قدم نکالا تو ہر ایک نے اس کو انکار کر دیا تھا۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوا تھا، کیونکہ پہلے تو سب بھی اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے تھے، پھر سب نے ایک دم سے انکار کیوں کر دیا تھا۔ اور پھر مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب کچھ میرے بابا کا ہی کیا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک بزنس مین کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی جنید کے ساتھ کاروبار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجھے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جنید ایک غریب لڑکا تھا اور وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے کہ تاکہ جنید مجھے وہ ساری سہولتیں نہ دے سکتا جس کی میں عادی تھی، اور جب جنید میری ضروریات پوری نہ کر سکتا تھا تو میں خود ہی جنید کو چھوڑ کر ان کے پاس چلی جاتی اور ان کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیتی کہ ان کی بات نہ مان کر میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ میری زندگی کا غلط فیصلہ تھا اور مجھے اپنی غلطی کا احساس تھا، جو میں ان کے پاس واپس چلی گئی تھی۔ مجھے بابا کی ہر چال بہت آسانی سے سمجھ میں آ گئی تھی، کیونکہ میں نے خود بھی بہت کوشش کی تھی کہ مجھے ہی کہیں پر کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جاتی جس سے میں اور جنید مل کر گھر کا گزارا کر سکتے، لیکن کوشش کے باوجود بھی مجھے کوئی نوکری ملی ہی نہیں۔ میں جس بھی جگہ پر جاتی ہر کوئی مجھے انکار کر دیتا۔ میں حیران تھی، مجھے تو سبھی جانتے تھے، میرے بابا سے بھلا کون واقف نہیں تھا، اس کے باوجود بھی کوئی مجھے کام دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے بڑی بڑی کمپنیوں کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں نوکری کی تلاش کرنا شروع کی تھی اور جنید کو بھی یہی مشورہ دیا کہ فی الحال وہ بزنس کرنے کا ارادہ بدل دے
اور کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے جس سے ہم اپنے گھر کا گزارا تو کر سکیں، مگر کوشش کے باوجود ہمیں کوئی کام ملا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو رہ رہ کر بابا پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر جب انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے اور اپنے گھر سے نکال ہی دیا تھا تو میری زندگی میں اتنا دخل کیوں دے رہے تھے؟ جب وہ میرے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر ہی چکے تھے تو پھر مجھے اپنی زندگی سکون سے جینے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ مگر میں جنید کے ساتھ پھر بھی خوش تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی مجھے اس قسم کا کوئی طعنہ دیا ہی نہیں تھا کہ میرے بابا کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ میں تو ایک عالیشان زندگی گزار کر آئی تھی، مگر جنید کے ساتھ میں نے جس زندگی کی شروعات کی تھی میرے لیے وہ بھی پہلے کی زندگی سے بہتر تھی، کیونکہ جنید مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور اس سے جتنا ہو سکتا تھا وہ میری خواہشات اور ضروریات کو پورا کیا کرتا تھا۔ جب ہمیں کہیں پر بھی کوئی کام نہیں ملنا تب جنید نے تھک ہار کر محنت کرنے والا کام شروع کر دیے تھے۔ وہ کبھی کسی اسٹور پر سیلز مین کا کام کرتا اور کبھی کسی جگہ پر چوکیداری کا کام کرنے لگ جاتا۔ اس کو جہاں پر بھی جو بھی کام ملتا وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ہر کام کے لیے تیار تھا، کیونکہ میں اس کے ساتھ تھی اور مجھے بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، بے شک ہمارے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، مگر ہم ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ خوش تھے اور اتنا کما لیتے تھے کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکتے تھے۔ تبھی میری زندگی میں ایک نئی خوشی شامل ہو گئی تھی، جب شادی کے 1 سال کے بعد ہم دونوں کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس ننھے سے علی شیر کو پا کر میں اور جنید بہت زیادہ خوش تھے۔ ہم بے شک غربت کی زندگی گزار رہے تھے، مگر ہم دونوں ہر حال میں خوش تھے کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے تھے اور مجھے یہ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم دونوں بابا کو منانے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ آخر میں ان کی سگی بیٹی تھی، وہ کب تک مجھ پر اتنا ظلم ڈھا سکتے تھے؟ ایک نہ ایک دن تو وہ مجھے بے بس دیکھ کر مان ہی جاتے اور مجھے اور جنید کو قبول کر لیتے۔ جب علی شیر کچھ بڑا ہوا تب میری زندگی میں ایک نیا طوفان آ گیا تھا، جس کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تو اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر کرنے کا خواب دیکھ رہی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میرے مطابق چلنا بھول چکی تھی اور اب مجھے ایک نئی آزمائش میں ڈالنے والی تھی۔ اس روز میں کچن میں کھانے کی تیاری میں مصروف تھی جب مجھے خبر ملی کہ جنید کا ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور محلے کے ہی کچھ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ جنید کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں پر اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ یہ خبر سن کر تو مجھے کوئی ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے ننھے شیر علی شیر کو اٹھایا اور جنید کی امی کو حوصلہ دیتے ہوئے ہسپتال چل پڑی تھی۔ میرے قدم بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ساری زندگی میری ہتھیلی سے کوئی کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ جب میں ہسپتال پہنچی تھی تو تب بھی ایک بری خبر میرے منتظر کے بتا دیا گیا تھا کہ جنید مجھے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اب زندہ نہیں رہا تھا کیونکہ اس کی چوٹیں بہت شدید تھیں، وہ اس کا بچانا ناممکن تھا۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی امی کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ جب مجھ سے ہی جنید کی موت کا صدمہ برداشت نہیں ہو سکا تھا تو پھر بھی اس کی ماں تھی جس کا وہ اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی ساری زندگی کی کمائی تھی، وہ بھلا اتنی بڑی خبر کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ جنید کے ساتھ ساتھ وہ بھی اسی لمحے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں نے تو جنید کو دیکھا بھی نہیں تھا اور اس کی امی کو دنیا چھوڑ کر جاتا دیکھ کر میرا دل چاہتا کہ میں بھی خود کو ختم کر لوں، مگر مجھے ننھے علی شیر کے لیے زندہ رہنا تھا۔ ایک وہی تو تھا جس کے پاس جنید کی نشانی کے طور پر رہ گیا تھا۔ میں نے بہت ہمت کی تھی اور جنید کے اسی دوست کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی جس نے ہمیں جنید کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی تھی۔ مگر خالی گھر کو دیکھتے ہی میں چکرا کر گر پڑی تھی اور 4 دن بے ہوش رہنے کے بعد جب مجھے ہوش آئی تو جنید اور اس کی امی کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھی۔ میں خوب چیخ کر روئی تھی کیونکہ میں ان دونوں کو آخری بار دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ میری ساری دنیا ایک جھٹکے میں جیسے اندھیرا ہو گئی تھی اور میں جو اپنے بابا کا گھر چھوڑتے وقت بہت مضبوط تھی، ایک دم سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ تب میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں بابا کے گھر واپس چلی جاتی، کیونکہ میں اکیلی علی شیر کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ کوئی مجھے سنبھالنے والا ہوتا تو میں علی شیر کو سنبھال پاتی، مگر بابا کے گھر پہنچ کر انہوں نے میرے سامنے ایک نئی آزمائش رکھ دی تھی۔ اگر میں جنید کے بچے کو چھوڑ دوں گی تب وہ مجھے اپنا لیں گے۔ میں بھلا ان کی بات کیسے مان سکتی تھی؟ جنید تو میری زندگی تھا اور علی شیر میں میری جان بستی تھی۔ اپنی زندگی سے تو میں ہاتھ دھو بیٹھی تھی ہی، تو اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے کیسے گنوا سکتی تھی؟ مجھے لگا تھا کہ بابا میری حالت دیکھ کر ہی مجھ پر رحم کر لیں گے، مگر انہوں نے تو مجھے گھر کے دروازے ہی سے نا امید لوٹا دیا تھا اور میں اپنی ننھی جان کو اپنے ساتھ لیے واپس اسی دہلیز پر آ گئی تھی جہاں میں نے جنید کے ساتھ مل کر حسین زندگی کے خواب دیکھے تھے، مگر اس کی بنیادیں مضبوط ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ میں اس خالی گھر میں کھڑی سوچتی رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔
کیونکہ جنید ہی تو تھا دو دو وقت کی روٹی کے لیے محنت مشقت کرتا تھا۔ باقی بات یہ نہیں تھی کہ میں محنت مشقت نہیں کر سکتی تھی، کر تو میں بھی سکتی تھی، مگر پھر علی شیر کو کون دیکھتا، اس کو کون سنبھالتا؟ میں اس کو کسی کے پاس چھوڑتی، کس کے حوالے کر کے محنت کرتی؟ میرے پاس کوئی ایسا راستہ تھا ہی نہیں جس سے میں علی شیر کا مستقبل محفوظ کر سکتی۔ مجھے اس وقت لگا تھا جیسے میں ایک ظالم ماں بن رہی تھی اور اپنے بچے کو بوجھ سمجھنے لگی تھی، کیونکہ میں مجبور ہو گئی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی غلط فیصلہ لیتی، مجھے جنید کے ہی ایک دوست نے بڑی سی کالونی کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر میں وہاں چلی جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسا کوئی کام مل جاتا جس سے میرا اور علی شیر کا گزارا ہو جاتا۔ میں نے علی شیر کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کالونی کی طرف چل پڑی تھی، کیونکہ مجھے علی شیر کے لیے زندہ رہنا تھا۔ اس معصوم کا تو ان سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ایک بہت بڑی کالونی تھی جہاں پر بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے۔ ان گھروں کو دیکھ کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی، کیونکہ میرا بھی ایک ایسا ہی گھر تھا، مگر میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے، کیونکہ اب مجھے ان بڑے گھروں کی حسرت نہیں رہی تھی۔ وہ تو بہت پہلے دم توڑ چکی تھی۔ بہت مشکل سے مجھے اس کالونی کے کچھ بنگلوں پر ملازمہ کا کام ملا تھا اور میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میرے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، میرے ایک امیر بزنس مین کی بیٹی تھی، مگر اس کے باوجود دو وقت کی روٹی کے لیے مجھے انہی بنگلوں میں ملازمہ بننا پڑ رہا تھا، اور یہ سب صرف اور صرف میرے بابا کی وجہ سے ہوا تھا۔ مگر میں نے اپنے بیٹے کے لیے وہ سب بھی قبول کر لیا تھا جس کے بارے میں نے خود بھی سوچا ہی نہ تھا۔ مجھے اس کالونی میں کام کرنے کا یہ فائدہ یہ بھی ہوا تھا کہ اسی کالونی میں ملازموں کے لیے کچھ کوارٹر بنے ہوئے تھے، اور جو ملازم دور سے آتے تھے وہ وہیں پر رہتے تھے۔ تب میں نے جنید کے گھر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا اور علی شیر کو لے کر وہاں پر ہی ایک کمرے والے چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر میں رہنے لگی تھی۔ میرے لیے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ بہت عرصے کے بعد میں نے بے فکر ہو کر علی شیر اور اپنے لیے دو وقت کی روٹی کا انتظام کر لیا تھا، اور ساتھ ہی مجھے رہنے کے لیے ایک محفوظ مقام بھی مل گیا تھا۔ مجھے ان ہی سرونٹ کوارٹرز میں رہتے ایک کے بعد 2 سال گزرے گئے تھے، اور میں علی شیر کے ساتھ ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں جنید کے بغیر رہنا سیکھ رہی تھی، مگر ایک روز میری آنکھوں کے سامنے سارا ماضی ایک بار پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ اس روز اس بنگلے پہ دعوت تھی، کیونکہ اس بنگلے کا مالک واپس آ رہا تھا اور کالونی کے زیادہ تر ملازم وہیں پہ ہی اکٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی علی شیر کو باقی بچوں کے ساتھ کھیلتا چھوڑ کر اپنے گھر کام میں لگ گئی تھی۔ مجھے اس کالونی میں 2 سال گزر گئے تھے، اس لیے آس پاس کے سب ملازموں سے میری الیک سلیک ہو گئی تھی، اور میں علی شیر کو باقی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی۔ سارے بگرے میں ایک الگ ہی چہل قدمی تھی، کیونکہ آنے والے مالک کے استقبال کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مگر جب میں نے آنے والے مالک کو دیکھا تو میرے ہونش اڑ گئے تھے۔ پہلی نظر میں تو مجھے لگا تھا کہ میرے سامنے جنید کھڑا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اس کا خیال کو ذہن سے جھٹکا دیا تھا۔ جنید کو تو میرے 2 سال گزر گئے تھے، پھر وہ بھلا کیسے آ سکتا تھا؟ مگر میرا دل میری بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ شخص تو ہو بہو جنید جیسا ہی تھا، بس اس کے ٹھاٹ بات کچھ الگ تھے۔ میں سارا دن ڈری سہمی سی اسی شخص کو چھپ چھپ کر دیکھتی رہی تھی، اور شاید اس کو بھی میری بے چینی کے بارے میں علم ہو گیا تھا۔ تبھی وہ باقی ملازموں سے میرے بارے میں پوچھتا ہوا میرے پاس آ گیا تھا اور مجھ سے پوچھنے لگا تھا کیا میرا نام نجمہ تھا۔ اس کا تو لہجہ بھی بالکل جنید جیسا تھا، مگر وہ میرے جنید کیسے ہو سکتے تھے؟ اگر وہ میرا جنید ہوتا تو مجھ سے پوچھتا نہ کہ میرا نام کیا تھا، بلکہ وہ تو مجھے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتا، کیونکہ وہ تو مجھے دل جان سے چاہتا تھا۔ وہ تو مجھے کہنے لگا تھا کہ وہ جنید نہیں بلکہ جمال تھا۔ تب میں نے اپنے دل میں آنے والے خیالات کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ میرا جنید تھا ہی نہیں، مگر میں اس ساری رات بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ کچھ دن بعد اسی آدمی نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، جس کو میں جنید سمجھ رہی تھی۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل پھر سے مچلنے لگا تھا کہ جنید کی موت کی خبر تو میں نے خود سنی تھی، تو پھر بھلا یہ جنید کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر تب ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، اور دل میں ایک نئی امید جاگی تھی کہ میں نے جنید کی موت کی خبر صرف خبر ہی سنی تھی، اس کو مردہ حالت میں دیکھا تو نہیں تھا۔ اور تب اس جمال نامی آدمی نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی، جسے سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے دل میں آنے والا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ وہ جو مجھے اپنا نام جمال بتا رہا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ 2 سال پہلے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، جس کے بعد سے اس کو اپنے ماضی کا کچھ حصہ یاد نہیں رہا تھا، مگر جب اس کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بڑے امیر آدمی کے گھر میں دیکھا تھا۔ وہ آدمی کافی بڑا تھا، اور اس نے ہی اسے بتایا تھا کہ اس کا نام جمال تھا، اور وہ اس کو اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا۔ کیونکہ اس آدمی کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس نے جمال کو ہی اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور جمال اس کا امریکہ میں بزنس سنبھال رہا تھا، اور جس کالونی میں وہ آیا تھا وہ کالونی بھی اس بوڑھے آدمی کی ہی بنائی ہوئی تھی۔ جب میں نے جمال کی کہانی سنی تو میں خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ دنیا میں معجزے بھی ہوتے ہیں۔
میرا جنید مجھے واپس مل گیا تھا، مجھے لگا تھا جیسے میری کھوئی ہوئی دنیا مجھے واپس مل گئی تھی۔ میں نے جمال کو اپنی اور اس کی وہ پرانی تصویریں دکھائی تھی جس میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے، اور پھر علی شیر کے بارے میں بھی اسے سب بتایا تھا۔ میری سب باتیں سن کر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی اور وہ میرے سامنے رونے لگا تھا کہ اسے کچھ بھی یاد تو نہیں تھا، مگر میرے پاس موجود تصویریں علی شیر کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ علی شیر کو گلے لگاتے میں نے محسوس کیا تھا کہ جنید کے چہرے پر وہ اجنبیت چند لمحے کے لیے غائب ضرور ہوئی تھی جو میں نے پہلی نظر میں محسوس کی تھی۔ جنید بھی مجھ سے کئی بار کہتا تھا کہ اس کو علی شیر سے ایسی مہک آتی ہے جیسے اس کے ہی وجود کا ایک حصہ ہو، اور میں اس کی یہ بات سن کر دل سے مسکرا اٹھتی تھی، کیونکہ وہ ٹھیک ہی تو کہتا تھا کہ آج مجھے اور جنید کو ایک ساتھ 2 سال گزر گئے تھے۔ وہ مان گیا تھا کہ وہی میرا جنید ہے، کیونکہ وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ میرے اور علی شیر کے قریب آنے پر اس کا دل بھی ویسے ہی بے قرار ہوتا ہے جیسا کہ میرا دل ہوتا ہے۔ مگر مجھے ایک بات کا افسوس ہے کہ میں اپنے ماضی کی وہ یادیں اس کو واپس نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر اس کو سب کچھ یاد آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار میرے بابا کو ہی ٹھہرا دے، کیونکہ ان کی ہی وجہ سے تو ہماری زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ میں اپنی اور علی شیر کی زندگی بھی ختم کرنے چل پڑی تھی۔ میں تو اس انسان کو دعائیں دیتی نہیں تھکتی جس نے جنید کو اپنا بیٹا سمجھ کر اس کا خیال رکھا اور اپنا سارا بزنس اس کے حوالے کر دیا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر حالات سے مجبور ہو کر میں اپنی اور علی شیر کی زندگی ختم کر لیتی تو کیا ہوتا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے بابا کو بھول جاؤں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی میں اپنی زندگی کو بہت خطرناک موڑ سے واپس موڑ کر لائی ہوں۔